گرنے کی وجہ سے کمر کی ہڈیوں میں کافی مسئلہ بنا، ڈسکیں ہل گئی، پٹا کٹ گیا، تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا بالکل۔ تھوڑا تھوڑا ڈاکٹر نے تقریباً 1.5 سال کے بعد مجھے چلنے کو کہا ہے، لیکن میں اب بڑے مطمئن ہوں۔ اللہ کی ناشکری، ہائے میں مر گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ اللہ مجھے موت دے دے، شاید سوتے ہوئے زبان پہ آئی ہو، ہوش و واس میں تو اللہ کا شکر ہے۔ اور ابھی پرسوں ترسوں میں 26 تاریخ کو علاقوں میں آیا ہوا تھا، ہاں یہ خیالی میں، پرسوں تو میں آیا ہوں، خود سے آگے 2 پروگرام تھا نوشہرہ میں، نوشہرہ ورکا کے پاس، وہ وعدہ کر چکا تھا، تو سندھ سے آیا، سندھ دوبارہ جب یہاں گجرانوالے پہنچا یہ پروگرام کیا ان کو تو کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی، پھر دوبارہ جمعرات کو بھاولپور سے آگے ہٹے گی، وہاں گیا، پھر ملتان رات تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے نیند کی وقت ہوتی ہے، آرام کی وقت ہوتا ہے، نیند یہ نہیں کہ 15 گھنٹے انسان سوئے، وہ تو ایک جھلک ہوتی ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے کی آنکھوں میں سکینہ سکون ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ سے سکون مانگے، نیند نہ مانگے۔ جو نیند مانگتے ہیں وہ تو مغرب تک سو رہے ہوتے ہیں، ان کی نیند پھر بھی پوری نہیں ہوتی، اللہ کہتے لے کے نہیں لے گا، انہیں پرچون میں مانگی میں تجھے ہول سیل میں دیتے، ماں گالیاں دے دے تھک جائے گی، ابا گالیاں دے دے تھک جائیں گے، نہیں اٹھے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوئے ہوئے انہیں گھنٹہ نہیں ہوتا، فجر کی اذان جب ہوتی ہے اللہ اس اعلان پر انہیں دوبارہ اٹھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ ہے گھر میں آرام کر رہا ہے، ماں کہہ رہی بچے کو یہاں کے لیے تو اس کا یہاں بلانا اسے آغوش رحمت میں، محبت کی آغوش میں بلانا ہوتا ہے۔ وہ پیار کا لب و لہجہ اتنی دور سے تیرے قریب نہیں آئے گا، میرے سینے کے ساتھ آگے لگا۔ ایسے کچھ اللہ کی بندے زمین پر ایسے ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو پر مار کے اٹھاؤ، ان کا سونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ان کا رونا اچھا لگتا ہے۔ ان سے کو جو شب برات میں اور لیلۃ القدر کی راتوں میں روتے ایسا رو کے دکھا کہ اللہ سے کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب سیلاب کا پانی یا نہروں کے اندر پانی کھلتا ہے تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے پانی میں لہریں بننے لگ جاتی ہیں اور پانی ٹھاٹھے مارتا ہے، جب میرا بندہ آنسو نکالتا ہے تو میری رحمت کا سمندر بھی ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں تو اپنے قدر ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کی کر کے ہنس کے ہم نے تو اپنی زندگی کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ کو ہونا بڑا پڑا۔ 4 چیزیں جس بندے کو مل گئی اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ کساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، جمود العین، آنکھ کے آنسو کا رک جانا، میں تو رونا نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے گا طبیعت مرن تک نہیں رویا، اس کو اپنا علاج کراوے۔ کچھ علاج ہیں جو شعبہ میڈیکل کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ علاج ہیں جو شعبہ روحانیت کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظروں میں جا کے بیٹھے، اور اللہ والے وہ نہیں کہ جو اپنے کپڑے کی شوشہ اور انگوٹھیوں کے نگینوں کی چمک سے متاثر کریں۔ اللہ والے وہ ہیں جن کے کردار سے زمین والے نہیں آسمان کے فرشتے بھی متاثر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں میں ہمیں بنائے اور ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والا بنائے۔ اپنے آپ کو نسبت کے نور میں ڈھالو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کیا پتا وہ کسی وقت آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے لیے ہمیں ماحول کا، سوسائٹی کا اور اپنے جیون ساتھی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنی دوستی کا خیال بھی کرنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزادی تو ہندوستان سے آئے تھے، پاکستان میں مل گئی، لیکن جب ماں کی گود میں آ کے کلمہ پڑا تو وہ قید ملی، جس قید سے رہائی کب ملے گی؟ جب موت آئے گی اور آخری سانس، اس وقت بھی نہیں۔ اس قید سے رہائی کب ملے گی؟ جب میدان محشر میں اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کو دیکھ لو، یہ قید تھا حضور کی غلامی میں، یہ قید تھا میرے حکموں کی تابعداری میں، آج اس تابعداری کی نسبت سے میں نے اسے جہنم سے نجات دے دی اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ ابھی تو ہے تمہاری ہے ہی نہیں، ہم تو قید ہیں، مرنے میں بھی قید ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے مر کے گئے تو قبر کی پہلی رات کے اندر دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی۔ اگر اللہ کی مرضی سے اور محبوب کی اطاعت والی زندگی سے مر کے گئے تو خدا کی قسم کیا آغوش رحمت ماں کی چیز جو اللہ قبر کی آغوش میں آرام عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی یہ آپ نے عزت، یہ شہرت، یہ مکان، یہ سہولت،
ماں کہتی ہے تجھے پتہ ہے آج جس مکان کے اندر تیرا دل لگ رہا 50 سال کی محنت تیرے باپ کو لگی ہے، اس مکان کو بنانے میں 50 سال لگے اور ایمان کے بنانے کے اندر 10 منٹ نہیں لگتے، اور کون سا ایمان؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ جہنمیوں کی طرف جب نظر چلے گی تو کچھ جہنمیوں کی فریاد آئے گی اور دروغ جہنم سے کہیں ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے کہ کچھ تیرے بندے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ جانتے ہیں چیز کو۔ فرمایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ سے نکال لاؤ، جہنم سے جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے۔ درہم ہوتا ہے سونے کا اور دینار ہوتا ہے چاندی کا، پہلے وقتوں میں چلا کرتے تھے، یعنی ایک سکہ نما ایمان اتنا ہے، نکال لاؤ۔ پوچھا جائے گا کچھ بچے کہ جی بچے، کہ چلو آدھے دینار کے برابر لے آؤ۔ جب ان کو بھی نکالا جائے گا تو کچھ بچے کہ ہاں جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بچے، اللہ بنا ان کو بھی نکال لے گا۔ جو نہر ریان میں غوطہ دے کے ان کو غسل دیا جائے گا اور جہنم کی کالت اتاری جائے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، فرمائیں گے کیا امید رکھتا ہے میں تجھے جنت میں کتنا بڑا مکان دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کیا ڈیمانڈ کروں، آپ آج بخشش کا فیصلہ فرما دیں اور جنت کا دروازہ کھول دیں، میرے لیے سعادت ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف دیکھ، میں تجھے کتنا بڑا مکان دوں؟ وہ کہے گا اللہ جتنا بڑا مرضی آپ چاہے دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا میں تجھے اس آسمان اور زمین سے بڑا مکان نہ عطا فرما دوں، اس سارے جہان سے بڑا مکان نہ دے دوں؟ کہے گا اللہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا تجھے قدر ہی نہیں جو ایمان کی دولت لے کے آیا تو رائی کے مزانے کے برابر لایا، کاش میرے معیار اور میری محبت کے برابر لے کے آتا تو بندے پھر میں تیرے ساتھ کیا کرتا۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑا، رائی کے دانے کے برابر ایمان لایا، جا میں نے تجھے جنت میں اس جہان سے بڑا مکان عطا فرما دیا۔ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نیکیاں اور بدیاں قیامت کے دن عدل کے ترازو میں نہ تولیں گے، ہر ایک کیسے تولیں گی یہ اللہ ہی جانتا۔ جب ہاتھ والی ترکڑی تھی ترازو تھا تو ہمیں پتا تھا کہ پاٹ والا بٹوں والا آئے گا، جب یہ آیا تو پتا تھا کہ وہ آٹومیٹک آئے گا، اب پتہ نہیں کیا کیسے ترازو آئے ہوئے۔ جب ایک انسان کی اتنی سی دماغ کی جوری ایسے ترازو بنا سکتی ہے، وہ جو اللہ جس نے سارے جہان کے مرد عورتوں کو دماغ دیے وہ کیسا ترازو بنائے گا؟ تولیں گے۔ فرمایا کچھ بندوں کے عمل ایسے ہوں گے کہ جب اس ترازو کے اندر اعمال تولیں گے تو وہ ترازو والے پلڑے کے اندر جب اعمال رکھے جائیں گے وہ پلڑا اعمال تولے گا نہیں بلکہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ جھک جائے گا، اتنا بڑا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ پاٹ اتنے بڑے، وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ 7 آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، سمندر، ہوا، دریاؤں، فضاؤں میں، درندوں، پرندوں، چرندوں، چپکنے والے، چلنے والے، رینگنے والے، چپاہوں دپاہوں میں جتنے انسان، جنات، فرشتے سب کچھ ہے، ایک پلڑے میں رکھ دو، ایسے لگے گا جیسے اتنا سا کوئی دانہ رکھا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سنا کہ اتنا بڑا جہان پلڑے میں رکھو پھر بھی پلڑا خالی، داؤد کہا اللہ، گر کے زمین پہ ہوش آیا۔ داؤد کیا ہوا؟ یا اللہ اس پلڑے کو بھرے گا کون؟ فرمایا داؤد میرے بندوں سے جا کے کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک ایک بول اتنا بھاری ہے، اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہو، وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، سبحان اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے ذات، اور دوسرا فرمایا جب سبحان اللہ کہتا ہے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، ایک سبحان اللہ کی برکت ہے۔ جو 100 مرتبہ پڑھ لے گا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے گا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے گا، سارے دن فارغ بیٹھے ہوئے گن 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 ٹن 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 سے بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، برکت آئے گی۔ ایک ایسا عمل ہے اگر بندہ دکھلاوے اور اس عمل میں دکھلاوا بھی آ جائے اللہ پھر بھی قبول کر لے۔
وہ عمل کون سا ہے؟ پیارے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. اگر دکھلاوے بھی آ جائے اللہ پھر بھی قبول کرے. انسان نماز پڑھے گا گناہ نہیں کر رہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھتا رہے گا, یہ رکا رہے گا. جب گناہ ہو جائیں گے تو ادھر والا نیکی برائی لکھنی شروع کر دے گا, نیکیوں والا فرشتہ رک جائے گا. فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ ان کو عمل کرنے سے دونوں فرشتوں کو وہ عمل حرکت میں ڈال دیتا ہے. کون سا؟ فرمایا جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ادھر والا نیکی لکھنے لگ جاتا ہے اور ادھر والا نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلو آپ نے اتنا کہا پتہ نہیں کتنے گناہ مٹ گئے اور کتنی نیکی لکھی گئی. یہ وہ نیکی جو قیامت کے دن ترسے گا, دشمن سے نہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر سے نہیں. وہ ماں جس نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا, اور وہ ماں جب زچگی کی حالت میں تھی اور لیبر روم ہسپتال کے اندر تھی تو ڈاکٹروں کی ایک آواز سی کان میں پڑی اور ڈاکٹر نے باپ سے کہہ رہی تھی کیس بڑا سیریس ہے, رسک لینا پڑے گا, یا ماں یا بچہ آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے باپ نے یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور بیوی کی طرف, بیوی نے یوں آنکھیں بند کی کہ میری خیر ہے, اپنا بچہ بچا جو تجھے دنیا میں لانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, قیامت کے دن یہ تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی. نیکی دینا تو دور کی بات, یہ میرا ہے ہی نہیں, بہن بھائی باپ یہ یار سجن کہتے کوئی نہیں, ابے نے کہتے میں دے نا, جو دوست ایک چائے کی پیالی نہ ملنے پہ ناراض ہو جاتا ہے. کل میں جو چائے کی پیالی کا بدلہ لے وہ تمہارا سہارا بنے گا. جھوٹی دوستی ہے, ان سے بچو, پاگل ہو تم. اس دوستوں کے پیچھے تم رات کو 4-4 بجے اماں کو, ماں کو, باپ کو تڑپا رہے ہو, بیوی کی زندگیوں کی اور خود کی خوشیوں کے احساسات سے کھلواڑ کر رہے ہو. تیری خاطر, تیرے میٹھے بول کی خاطر صبح اٹھی تھی رات 12 بجے اس ٹائم نہیں ملا, پاگی بجی تیے اکڑیے اج کر دے تیرے لیے. انہوں نے کہا ساری خیر ہے, تیرے ایک میٹھے بول کی محتاج تھی, ایک میٹھا بول کہتا اس کے سارے دل کی تھکن اتر جاتی. گھر آئی اتنی دیر کی تیرے لینا انہیں کو نے پوچھا لی آج پوچھا ہے, اگر تو پوچھا میں بتیسی کرتا ہوں مکہ مار کے, وہ تیرے لیے مسلح پہ دعائیں کرے گی. اس نے اللہ کی عدالت میں تیرے سے حساب لینا ہے. ایک گواہی ڈرے گی, جس گواہی پہ عزت ذلت کے کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ عورت کی گواہی. قیامت کے سارے معاملے نماز, روزہ, حج, زکات, عمل اعمال میں ٹھیک تھا, بیوی کو بلایا جائے گا, بتاؤ تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا. اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو سجدے منہ پہ مارنے پہ دیر نہیں کرے گا. یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رلایا. گھر آئے اور گھر آ کر بیوی کے پاس بیٹھ گئے. کہنے گھر والی ایک بات بتاؤں کا کیا, ساری دنیا کہہ رہی عمر تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا, تیری طرف نظر پڑی, تیرا بھی تو حق میرے پہ تھا. اگر تو کہہ دینا کہ حق ادا کر دیا تو عمر کو جینے اور مرنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نے تیرا بھی حق ادا کر دیا نا. بیوی بھی سیانی تھی, کہنے لگی آج موقع ہے لے لے. کہ عمر اللہ سے ڈر کے بتاؤں کہ تیرے سے ڈر کے بتاؤں. انہوں نے کہا اللہ سے ڈر کے بتا. کہ پھر عمر کان کھول کے سن, تو نے سب کے حق ادا کیے, میرا حق ادا کوئی نہیں. اب حق عمر روئے کہ میرے کپڑے میرے خود پیمند والے تجھے کہاں سے لا کے دوں, اینٹ کے سرہانے پر, پتھر کے سرہانے پر سر رکھ کے سو جاؤں, تجھے میں بستر ریشم کے کہاں سے لا کے دوں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, میرے پیر میں جوتی نہیں, میں تجھے اعلیٰ لباس اور عمدہ قسم کی چپل کہاں سے لا کے دوں. کئی دل ہو جاتے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا, تجھے میں گھی والی روٹی کہاں سے لا دوں. ہے تو عمر کی بیوی ہنسنے لگ گئی. آپ جلالی تھے, بیوی کو دیکھا تو عمر یوں نہیں ہنس رہی, تیری عقل پہ ہنس رہی ہوں, میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتی تھی. عمر ان چیزوں کا میں تیرے سے سوال کروں, تیری بیوی ہو کر میرے ایمان کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی. یہ چیزیں تو عمر کا خدا دیتا ہے, عمر نہیں دیتا. جڑی کہندے نا مینوں نہیں پتا, مینوں نہیں ہمیں خبر نہیں لا کے سانوں خبر نہیں لا کے. پھر پیو کہندا وہ کیوں نہیں کردے, دیکھیے اے دل تے میں ڈرتی سی, دے جواب پیو. بچے کی زبان کھلتی, میں تھپڑ مار کے بتی سی باہر نکالتا. کتے تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے سرتاج کے سامنے تو آنکھیں کھول, خبردار آج کے بعد اگر تو نے باپ سے اس کلام میں گفتگو کی میں تیرے سے ماں کہنے کا چھین لوں گی. ٹھیک ہے یہاں سے
یہ ہے تو تو ہے. آج پتروں کے بل بوتے کے اوپر باپ کی عزت کو عزت نفس کو مجروح کرنا. اگر بیوی ماں بیٹوں سے اولاد سے باپ کی عزت کا مذاق اڑائے گی تو پھر یہ بھی تجھے اتنا ذلیل کریں گے, تجھے کندھے پر اٹھانے کی بھی ان کو نوبت نہیں آئے گی. اور جانور کو کھونٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. سہاگنوں اگر کہیں میری بات سن رہی ہو تو اللہ سے دعا مانگو, سہاگن رکھے خدا سہاگن اٹھائے. جنازہ جس دن گھر والے کا نکل جائے نا, 2 روٹیاں مانگنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں بھائی. لیکن یہاں تو زندگی کا مزاج پیسہ ہی پیسہ ہے. اور شام کو انسان وہاں جاوے جہاں انسان کے دل کی دوستی ہو. کیا کیا تھا, یہ ہوا تھا. کہنے کہ چنگا کوئی گل نہیں, پریشان نہ ہوئی, میں بیٹھا نہ تھے. نہیں کوئی غلط بات ہے. دوست کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دوست وکیل نہ بنے, دوست پل بنے نفرتوں کو مٹانے کا. اور آپ کے نزدیک دوستی کا معیار کیا ہے؟